الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی بارگاہ میں اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ محترم حضرات، اولاد اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا ہونا اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ مال کو اگر صحیح سے استعمال کیا تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مال کو اگر غلط طریقے سے استعمال کیا تو جہنم میں جانے کا راستہ بن جائے گا۔ اسی طرح اولاد کی اگر صحیح سے تربیت کی تو یہی اولاد تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت تک لے کر جائے گی، لیکن اگر اولاد کی صحیح سے تعلیم و تربیت نہیں کی یہی اولاد تمہیں جہنم میں پکڑ کر لے کر جائے گی۔ تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کیسی کرنا چاہیے، ان کو تعلیم کیسی دینا چاہیے، پورے اسلوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا کر گئے ہیں۔ تمام چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے۔ حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، انشاءاللہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، دل کا سکون بن جائے گا۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ آج افسوس کی بات، کوئی اولاد کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیاوی ڈگری یہ کیسے لے لے، اس کی تو پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن آخرت کی ڈگری یہ کیسے لے لے، اخلاق کی ڈگری یہ کیسے لے لے، حسن ادب کی ڈگری یہ کیسے لے لے، ماں باپ کو تھوڑی بھی فکر نہیں ہوتی، ماں باپ کو تھوڑی بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، تمہارے لیے دنیا میں بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی انشاءاللہ، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے نجات کا سامان بنیں گے انشاءاللہ۔ تو نمبر 1 اس میں سے ہے اپنی اولاد کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈلواؤ۔ آج ہے کوئی ایسا؟ ہے نا؟ چلڈرنس آل وی کاپی ٹو فادرس، کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی کاپی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم اگر کتنا بھی بچے کو بولیں گے بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا یہ نہیں کرنا، اور اگر ہم اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ اگر کوئی کام کریں گے تو بیٹا ہماری بات کو نہیں مانے گا، بلکہ جو ہم نے حرکت کی ہے ویسی بیٹا کرنے کی کوشش کرے گا، ویسی بیٹا حرکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اولاد ماں باپ کے نقش قدم پر ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کے نقش قدم پر ہوتی ہے، جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی اولاد ہوگی، ہے نا؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں چلو ہم نے تو نہیں پڑھے، اولاد کو پڑھا دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے بھائی، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کہ تمہارے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا تھا؟ تم نے کیوں علم حاصل نہیں کیا؟ تم نے کیوں اپنے ذات کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تو خود بھی اپنی ذات کی اصلاح کرے اور اولاد کی بھی صحیح سے تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ تو نمبر 1 کون سا فارمولہ؟ اپنی اولاد کو سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ اور افسوس کی بات کہ
اگر بچوں سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے کمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ابھی کیا ہے؟ چھوٹا ہے، یعنی تو ابھی کیا ہے؟ چھوٹا ہے. لیکن وہی چھوٹا بعد میں موٹا ہو جاتا، وہی چھوٹا بعد میں موٹا ہو جاتا. یعنی اگر بچپن میں اولاد کی صحیح سے تربیت نہیں کریں گے، آگے چل کے کوئی اللہ والا اس کی تربیت نہیں کر سکتا. اسی طرح جب درخت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے تنے جب چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو اس سمت میں جھکا دیا جائے جھک جاتا ہے، اس سمت میں جھکا دیا جائے جھک جاتا ہے. لیکن وہی درخت جب بڑا ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جھکنے کو تیار نہیں ہوتا. اسی طرح اولاد، چھوٹے بچوں کی تربیت اگر ہوتی ہے تو بچپن میں ہوتی ہے، بعد میں ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے. اس لیے فرمایا سب سے پہلا فارمولہ اپنی اولاد کو سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے، سچ بولنے کی عادت انہیں ڈالی جائے. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ولیوں کے ولی، اللہ نے اتنا بڑا ولایت کا مقام انہیں عطا فرمایا. ذرا تھوڑی سی ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیجئے. جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے، علم جیلان میں رہا کرتے تھے، دوسرے شہر میں جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو مدرسے کے اندر جو ناظم مدرسہ تھا انہوں نے کہا کہ جتنے بچے طلباء ہمارے مدرسے میں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف ان کے کھانے کا انتظام تھا، بچوں کے طلباء کا کھانے کا انتظام لوگوں کی طرف تھا. اب لوگوں کے طرف جتنے کا انتظام تھا سب نے کر لیا. بعد میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، کہا میں یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا جتنے طلباء کا یہاں پر انتظام ہو سکتا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. اگر تمہیں یہاں پر علم حاصل کرنا ہے تو تمہیں اپنے کھانے کا خود انتظام کرنا پڑے گا، اپنے کھانے کا خود انتظام کرنا پڑے گا. کہا میں اس کے لیے تیار ہوں. تو رات بھر کتابوں کا مطالعہ کرتے، صبح سے دوپہر تک کتابوں کا مطالعہ، درس کے اندر بیٹھ جاتے. جب درس مکمل ہو جاتا، چھٹی ہو جاتی، جہاں پر بازار لگا کرتا تھا، گاڑے لگا کرتے تھے، جب بازار مکمل ہو کے لوگ چلے جاتے تھے وہاں جاتے تھے اور جو چھلکے وہاں پر لوگوں نے پھینکے ہوئے رہتے تھے ان چھلکوں کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لاتے، ان کو دھلتے اور گرم پانی کے اندر ڈال کر وہی کھا لیتے. تب جا کے اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب عطا فرمایا. یہ علم کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی. تو روزانہ ان کا یہی معمول تھا، جب بھی بازار مکمل ہوتا وہاں جاتے، وہاں کے چھلکے لے کر آتے، اس کو اچھی طرح سے دھوتے اور اسی کو کھا لیتے. کتنے سالوں تک انہوں نے علم حاصل کیا. تو ان کا واقعہ مجھے ایک بتلانا یہ ہے، جب اپنے شہر میں جیلان میں انہوں نے جو وہاں کی کلاسز تھی مکمل کر لی، وہاں جتنا علم ان کو ملنا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا. اب کہنے لگے اماں مجھے پڑوس کے شہر میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے. ماں نے پوری تیاری کر لی اور اکیلے اس وقت میں سفر نہیں کیا جاتا تھا، قافلوں کے ساتھ سفر کیا جاتا تھا، جماعت کی شکل میں سفر کیا جاتا تھا کہ راستے میں چور ڈاکو اچکے ہوتے تھے اور وہ مال دولت سب چھین لیتے تھے. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. بیٹے کا پورا انتظام کیا اور کچھ دینار درہم، ایک قمیص ایسا سلوایا کہ اس کے بغل کے اندر ایک چھوٹا سا جیب رکھا اور وہاں پر وہ دینار درہم چھپا کے رکھ دیے. اب بس بیٹے نکل رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جب نکل رہے ہیں تو ماں نے صرف ایک بات کہی، ماں نے صرف ایک بات کہی، بیٹا جھوٹ بات نہ کرنا، ہمیشہ سچ بات کرنا، جھوٹ بات کبھی نہ کرنا. بیٹے کو بس ایک نصیحت کی. بیٹا نے کہا اماں آپ کی نصیحت کو پورا کروں گا انشاءاللہ، آپ کی اس اپلیکیشن کو انشاءاللہ ایکسیپٹ کروں گا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اور قافلے کے ساتھ نکل گئے. اب قافلہ چلتا رہا. جب رات ہوئی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو جہاں چوروں کا ڈر وہیں شام ہوئی. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. ڈاکوؤں نے چاروں اور سے انہیں گھیر لیا. ڈاکوؤں نے چاروں اور سے گھیر لیا
اور سب لوگوں کے پاس سے سونا چاندی زیورات دینار درہم جو ان کے پاس مال و متاع تھا سب کچھ لے لیا اور اس بچے کو چھوڑ دیا۔ تو ایک ڈاکو سے کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ارے میری چیکنگ کیوں نہیں کرتے ہو، میری تلاشی کیوں نہیں لیتے ہو؟ ڈاکو کہنے لگا تیرے پاس کیا ہوگا، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیرے پاس کیا ہوگا؟ کہا کہ میرے اس طرف میرے جیب میں میری ماں نے تقریباً 40 یا کچھ تھے اشرفیاں دینار درہم رکھے ہوئے۔ کہا اچھا مذاق کرتا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا مذاق نہیں کرتا، میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ تو تمام ڈاکوؤں نے اس بچے کو لے جا کر اپنے مالک کے پاس آقا کے پاس اس کو پیش کیا، پورا ماجرا سنایا کہ ہم نے سب کا مال و متاع لے لیا، دینار درہم پیسے دولت جو بھی تھی سب لے لیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے میرے پاس اتنے دینار درہم ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ سچ میں تمہارے پاس پیسے ہیں، دینار درہم ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہاں ہیں؟ کہا فلاں طرف میری ماں نے ایک جیب اس کو لگایا ہے، وہاں پر میری ماں نے چھپا کر رکھے۔ تو ڈاکو کا سردار کہنے لگا ارے تو چھوٹا سا بچہ ہے، اگر تو جھوٹ بھی کہہ دیتا تو ہم مان لیتے اور تجھے چھوڑ دیتے، تو نے سچ کیوں کہا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میری ماں نے گھر سے الوداع ہوتے وقت میں مجھ سے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا چاہے جان چلی جائے، بیٹا جھوٹ نہ بولنا چاہے جان چلی جائے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے سچ کہا کہ میرے پاس اتنے دینار درہم۔ تو ڈاکوؤں کا سردار ہکا بکا رہ گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جسے کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہے وہ اپنی ماں کی نصیحت کو پورا کرتا ہے، ہم تو اتنے بڑے سمجھدار ہیں، اللہ سے ہم کیوں نہ ڈرے، اللہ کی وعیدوں سے ہم کیوں نہ ڈرے، اللہ کے سامنے سچ بات کیوں نہ کہے؟ تمام ڈاکوؤں نے اسی وقت کیا کر دی؟ توبہ کر لی، توبہ۔ اس لیے نمبر 1 اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھائے، انشاءاللہ اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھائے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں اس پر غور کرے، وہ جھوٹ بات ہے یا سچ بات ہے۔ بچپن سے عادت ڈالیں گے انشاءاللہ آگے چل کے وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ جھوٹ کی لت اگر لگ گئی تو وہ شخص ناکام ہو جائے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھائے الصدق ینجی والکذب یہلک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سچ بولنا نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولنا ہلاک کر دیتا ہے۔ بندہ سچ بولتے بولتے جنت تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے رجسٹر میں جنتی لکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کے راستے پہ چلتا ہے اور اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا لکھا جاتا ہے اور جہنمی لکھا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کو سچ بولنے لگائیں گے۔ نمبر 1 اپنی اولاد کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا، بڑی پیاری بات بتاتے تھے کہ جماعت گشت کے لیے جاتی نا سر، یہ بات آج جمعہ ہے الحمدللہ گشت ہوگا آج، تو گشت میں جانے کے بعد ابا اندر سے بول رہے بیٹے کو، کیا بول رہے؟ ایک کوئی بھی خاموش کراؤ یار۔ ابا اندر سے گھر میں ابا بیٹھے ہوئے اور بیٹے کو کیا بول رہے؟ بولے ابا گھر میں نہیں ہے، ابا گھر میں نہیں ہے۔ ہمارے شاہگڑھ میں بھی گشت کا دن جمعہ کا ہے، یہاں پہ بھی جمعہ کا ہے، سب کان کھول کے سن لو۔ جھوٹ بولنے والوں نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہاں کوئی، لیکن ایک بیان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی خاص طور سے جمعہ کے دن وہ ایک بات کو غور سے سن لے۔ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جمعہ کا دن جماعت کی کیا ہو رہی ہے؟ گشت ہو رہا ہے، جماعت کی شکل میں گشت ہو رہا ہے۔ ابا گھر میں سے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کہہ دے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کہیں وہ دعا اگر قبول ہو گئی، وہ وقت اگر قبولیت کا ہو اور اللہ نے اگر قبول کر دیا تو گھر میں تو کیا دنیا میں بھی نہیں رہے، تو گھر میں تو کیا دنیا میں بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو سوچو جو بیٹا بار بار
اپنے باپ سے جھوٹ سن رہا ہو، کیا وہ سچ بات کرے گا کیا؟ پھر باپ نے اگر کتنا بھی کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور ابا کیا بول رہے گھر پہ نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے، بیٹا کیا کرے گا؟ پھر جھوٹ بولے گا کہ سچ بولے گا؟ اس لیے سب سے پہلے دیکھیے، ماں باپ جو افعال کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اولاد وہ چیزیں دیکھتی ہے، سنتی ہے اور ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے سامنے نہ جھوٹ بولے، نہ ایسی حرکت کرے جو شریعت کے خلاف ہو، ورنہ پھر وہی ہوگا جو ہم کریں گے وہی ہماری اولاد کرے گی۔ تو نمبر 1، اپنی اولاد کو سچ سکھائیں انشاءاللہ۔ ساتھ دیکھو، جو بچے باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو مسجد سے ہکال دیا جائے۔ عنوان ہمارا وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو جمعہ کی نماز ہے لیکن دوپہر میں ظہر کی نماز ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے مقتدی بنے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیا۔ سجدہ عام طور سے 1 منٹ کا ہوتا، تو آپ علیہ السلام نے 2، 3، 4، 5 منٹ کا سجدہ کر دیا۔ صحابہ کرام اٹھ کے دیکھنے بھی لگے، ارے اللہ کے رسول کیوں نہیں اٹھ رہے، اللہ کے رسول کیوں نہیں اٹھ رہے؟ تو بعد میں آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کی اور صحابہ کا چہرہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ صحابہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، جو میں نے سجدہ لمبا کیا تھا نا، وہ میں نے کیوں کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ کیونکہ حضرت حسن 7 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 7 سال کی عمر ہے۔ حسن آئے تھے میرے پیٹھ پہ، بیٹھے ہوئے تھے، میرا جی چاہ رہا تھا جب تک وہ نہیں اتریں گے میں تب تک سجدے سے نہیں اٹھوں گا۔ تو اگر بچے 5 سال سے پہلے مسجدوں میں ان کو نہیں لانا چاہیے۔ 5 سال کے بعد اگر کوئی بچہ مسجد میں آ جائے اور اگر چلا پکار بھی کرنے لگے تو اس کو ہکال کر نہیں دینا چاہیے، اسے ہکالنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے سمجھانا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہاں پر خاموشی اختیار کی جائے، اسے مسجد سے ہکالا نہ جائے۔ ورنہ اگر اسے بچپن میں مسجد میں آنے نہیں دیا جائے گا تو 55 کا ہو جائے گا، مسجد میں نہیں آئے گا۔ بچپن میں 5 سال کے بعد اگر مسجد میں بچہ آ جاتا ہے تو آنے دے، 5 سال کے پہلے بچے کو مسجد میں نہ لایا جائے، گندگی کر سکتا ہو 5 سال سے پہلے۔ 5 سال کے بعد اگر کوئی بچہ مسجد میں آتا ہے تو اسے آنے دے۔ تو آپ علیہ السلام نے اولاد کی تربیت ہمیں سکھائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، چل رہے ہیں راستے سے، ایک کھجور ملی، تربیت دیکھیے کب کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی چھوٹا ہے، چھوٹا نہیں بعد میں موٹا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، چھوٹے پن میں ہی تربیت کی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تربیت اولاد کی کب کی دیکھیے، آپ علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر ہے، کھجور لی اور منہ میں ڈال دی۔ راستے پر کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ کھجور لی اور منہ میں ڈال دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن ہم سید ہیں اور سید کے لیے صدقہ جائز نہیں، حرام ہے۔ کب تربیت کی؟ حلال اور حرام کی تمیز کب سکھائی؟ جب چھوٹے تھے۔ یہاں تو اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو 7 سال کی عمر ہے اور حلال اور حرام کی تمیز پیارے نبی علیہ السلام اپنے نواسے کو سکھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کی بچپن سے تربیت کرنے کی کوشش کرے، ان کے کپڑوں پر توجہ دے، پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، سچ بولنے کی ان کو عادت ڈالیں انشاءاللہ، ہمیشہ سچ بات ان کو بولنے کی عادت ڈالیں، خود بھی سچ بولے، ان کو بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ دوسرا، پاک صاف ان کو رکھنے کی کوشش کرے، کپڑے میلے کچیلے نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک کپڑا پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے ہی کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اولاد کے کپڑوں پر توجہ دے، سنت کے مطابق لباس پہنانے کی کوشش کرے، ان کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ پاک صاف رہیں گے ذہن چلے گا انشاءاللہ، پاک صاف رہیں گے ذہن چلے گا انشاءاللہ۔ پاک ایک سچائی
دوسرا صفائی، اور تیسرا خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ بچپن سے انہیں خدمت کام کرانے کی کوشش کرے، بیٹا یہ لے کر آ، بیٹا یہ رکھ کیا، بیٹی یہ جھاڑو مار، بیٹی یہ بستر اٹھا۔ بچپن سے انہیں خدمت کا جذبہ دلائے۔ بچپن میں اگر خدمت نہیں کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد بھی خدمت نہیں کریں گے۔ بچپن سے اپنی اولاد کو یہ سکھائے، ہمیشہ سچ بات بولے، پاک صاف رہے، اور خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور حضرت عمرو ابن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، چھوٹے بچے تھے، 6-7 سال کے بچے تھے، پیارے نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے عمرو ابن رافع رضی اللہ عنہ، اور آپ علیہ السلام کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو حضرت عمرو ابن رافع چھوٹے بچے تھے، تو کبھی ادھر سے کھانے کی کوشش کر رہے، کبھی ادھر سے کھانے کی کوشش کر رہے، ان کا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھومنے لگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سم اللہ، بسم اللہ پڑھو۔ کب تربیت کی؟ 6-7 سال کے تھے۔ آج تو خود کو دعا یاد نہیں کھانے کی، اولاد کو ہم کیا سکھائیں گے، ہے نا؟ اللہ کے رسول نے تربیت، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھانا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو اپنے قریب ہے وہ کھانا۔ کب تربیت کی؟ جب 6-7 سال کے تھے۔ حضرت عمرو ابن رافع رضی اللہ عنہ بچپن سے تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سواری پر تھا، تو آپ علیہ السلام 6 سال کے اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اس وقت میں تربیت کی، کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں تربیت کی کہ اے میرے لاڈلے بیٹے، تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حقوق پورا کر، اللہ کے حدود کے اندر رہنے کی کوشش کر، تو جہاں اللہ کو پکارے گا اللہ وہاں حاضر ہو جائے گا تیری مدد کے لیے۔ اور فرمایا جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا، غیروں سے سوال نہیں کرنا۔ جب مدد طلب کرنا ہو اللہ سے مدد طلب کرنا، غیروں سے مدد طلب نہیں کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا اے میرے لاڈلے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، اگر پوری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یاد رکھنا جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی تجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر پوری دنیا تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا بھی مل کر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ تربیت آپ علیہ السلام نے بچپن میں کی تھی، ان کی بچپن میں، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت، تعلیم بچپن سے کرنے کی کوشش کرے، بچپن سے کرنے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھیے ماں باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو یہ بچے امپورٹ کر رہے اپنے اندر، تمام باتیں محفوظ کر رہے، ایکسپورٹ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو ضرور کر کے رہیں گے، باہر نکال کے ضرور رہیں گے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ۔ ہمیں پتہ ہے ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں یا کسی کی غیبت کر رہے ہیں یا کوئی برائی بیان کر رہے ہیں، ہماری اولاد سن رہی ہے، تو ایک دن آئے گا کہ یہ اولاد کیا کرے گی؟ جھوٹ بولے گی، لیکن ہم پھر بھی اس سے رکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے 2-4 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو سچ بولنے کا عادی بنائے، ہمیشہ سچ بات۔ اگر اپنی اولاد کوئی چیز بغیر اجازت کے کہیں سے لے کر آتی ہے تو اس پہ خوش ہونے کی کوشش، شاباش اچھا گھر لایا، شاباش اچھا گھر لایا، ایسا نہ کہے، بلکہ اگر اولاد کوئی چیز بغیر اجازت کے کہیں سے لے کر آئے تو پہلے اسے ڈانٹے ڈپٹے کہ تو نے یہ چیز بغیر اجازت کے کیسے لایا، جس کی چیز ہے اس کو یہ واپس کر آ۔ اگر کوئی چوری کرے تو اس پر بھی سزا دے، جھوٹ بولے تو اس پر بھی سزا دے، اچھا کام کرے تو اس پہ انعام دینے کی کوشش کرے۔ میرے بچے نے ماشاءاللہ آج کیا کیا، 4 بجے تک اسکول جا کر آیا۔ پہلے تو 4 بجے، جب ہم 9ویں 10ویں میں تھے 4 بجے تک اسکول ہوتا تھا، اب تو اسکول کا کوئی ٹائمنگ ہی نہیں اب
کبھی 10 بجے تک، کبھی 12 بجے تک، کبھی 2 بجے تک، کوئی ٹائمنگ ہی نہیں۔ تو اگر کوئی اسکول مکمل کرے، مدرسہ مکتب مکمل جائے تو کبھی اسے انعام دینے کی کوشش کرے، سبق اچھی طرح سے سنائے، انعام دینے کی کوشش کرے، گھر کا کام اچھا کرے، اس کو انعام دینے کی کوشش کرے۔ بچوں کے حوصلے افزائی ہوتے ہیں، ہم کبھی بری چیزوں پر روکتے نہیں اور اچھی چیزوں پر ان کی ہمت افزائی کرتے نہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کرنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرے، بری عادتوں سے بچانے کی کوشش کرے، بچوں پر توجہ دے کہ یہ گالی دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ کس شخص کے ساتھ رہتا ہے، کن لڑکوں کے ساتھ یہ رہتا ہے، یہ ان لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے جو گالی گلوچ کرتے ہیں، یا ان لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بچوں پر توجہ دو، ورنہ آگے ان کا فیوچر برباد ہو جائے گا، ورنہ آگے چل کے ان کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتلائی گئی ہے، ان چیزوں کو اپنے دامن سے باندھ لیں انشاءاللہ، اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں 2-4 چیزیں۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ، پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، سر پر ٹوپی ہے، مکمل سنت لباس ہے، ٹخنے سے اوپر پیجامہ پینٹ ہے، جھوٹ بولنے سے بچائیں انشاءاللہ، جھوٹ بولنے سے۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے کوئی چیز لائے تو اس کو واپس کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ان تمام چیزوں کا ہم رعایت کریں گے، خیال کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے پھول ہیں، جو بچے ہیں، انشاءاللہ وہ کھلیں گے، ورنہ وہ سوکھ جائیں گے آگے چل کے۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔